ویلکم بیک ناظرین ایک عجیب و غریب مختلف کھیل ہیں جو کہ کھیلے جاتے ہیں عمومی طور پہ، اور ان کے لیے منظم طریقے سے جگہیں ہوتی ہیں اور وہاں پر وہ کھیل کھیلے جاتے ہیں. مگر اس شہر کی بہت ساری جو بدنصیبی ہے اس میں سے ایک بدنصیبی یہ ہے کہ ایک کھیل ہے پتنگ اڑانے کا، اور وہ اکثر و بیشتر مختلف گھروں کی چھتوں کے اوپر آپ کو پتنگ اڑاتے دکھائی دیتے ہیں. اس میں بچے بھی ہوتے ہیں، نوجوان بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے ہیں. مگر اب یہ کھیل ایک خونی کھیل میں تبدیل ہو چکا ہے، اور مختلف مقامات سے ماضی میں بھی ایسی اطلاعات موصول ہوتی رہی ہیں. مگر آج ہم بات کریں گے کہ کھوکھرا پار میں کس طرح اس پتنگ کی ڈور نے گلے کاٹنے شروع کر دیے ہیں، کس طرح ایک شہری کو بدترین وہ زخمی ہو کر جو ہے وہ اسپتال میں اس وقت زندگی اور موت سے لڑ رہا ہے. اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ہمارے کرائم رپورٹر عاطف رضا نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے. عاطف رضا، ایک بار پھر یہ اطلاعات آ رہی ہیں، یہ کب جا کے چیزیں رکیں گی؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے چیز؟ جی بہت شکریہ علی بالکل یہ آج ایک دلخراش واقعہ پیش آیا ہے سعود آباد کھوکھرا پار کے درمیانی شاہراہ کے اوپر، جہاں ایک شخص موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا تو وہاں پر پتنگ بازی کا جو ہے سلسلہ چل رہا تھا، جس سے ایک جو ہے پتنگ کی ڈور میں مذکورہ شخص کی جو ہے وہ گردن کو جو ہے کاٹ دیا، جس کو بہت تشویشناک حالت میں ہاسپٹل پہنچایا گیا ہے، جہاں ابھی وہ اس کو علاج کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی حالت بہت تشویشناک ہے. اچھا علی، کراچی میں یہ اس طرح کا پہلا واقعہ نہیں ہے. پولیس نے بھی اس کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے کیا کیا، وہاں اطراف کے علاقوں میں جہاں پہ یہ جو اس طرح کے مانجھے تیار ہوتے تھے یا پتنگ بنانے کا سامان ہوتا تھا، اس کے کارخانے سے 2 سے 3 لوگوں کو حراست میں لیا، ایک پتنگ فروش کو حراست میں لے لیا. لیکن علی، یہ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب جو ہے پتنگ کی ڈور سے کوئی واقعہ ہو جائے جس میں کسی انسانی جان کا نقصان ہو جائے، چاہے وہ کسی شخص کا ہو یا کمسن بچی کا ہو، اور زیادہ تر متاثرہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو موٹر سائیکلوں پہ جا رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد وقتی طور پر جو دیکھا جاتا ہے کہ پولیس اور جانب سے کارروائی کی جا رہی ہے، لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، لیکن پھر اس کے بعد بھی تمام معاملات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح جیسے رمضان المبارک ہے، ہمارے شہر کا کلچر ہے کہ رمضان کے شروع کے ایام میں شام کے اوقات میں روزے سے گھنٹے پہلے جو تک ہے عصر کی نماز کے بعد لوگ جو ہے پتنگ بازی کرتے ہیں، لڑکے اور بچے نا، اور وہ بالکل. اس میں تیزی دیکھنے میں آتی ہے. اسی طرح اس رمضان میں بھی دیکھنے میں آ رہی ہے، لیکن اس کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے، نہ ہی اس میں ملوث لوگوں کے خلاف کوئی کارروائیاں ہوتی ہیں. بس آج ایک یہ واقعہ ہو گیا ہے تو وقتی طور پہ 1 یا 2 دن تو شاید اس طرح تیزی رکھیں گے، لیکن پھر یہ مافیا دوبارہ سرگرم ہو جائے گی اور پھر لوگ جو ہے اگلے کسی تھانے کا انتظار کرتے ہوئے کارروائیاں دیکھیں گے. تب تک یہ سارے معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے. ابھی عاطف، ایک معاملہ یہ ہے کہ ہم پنجاب میں سنتے تھے کہ جی بڑا ایک ٹرینڈ ہے اور اس کے اندر بڑی اس کے اوپر سختی دیکھی گئی ہے. کیا ان واقعات جو رونما ہو رہے ہیں اس کے اوپر کوئی سختی کراچی شہر کے اندر پولیس کی جانب سے یا دیگر حوالے سے کوئی دیکھی جا رہی ہے؟ علی، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا نا کہ وقتی طور پہ کچھ علاقوں میں، خاص طور پہ ملیر، سعود آباد، کھوکھرا پار کے علاقوں میں آج پولیس کی جانب سے کارروائیاں دیکھنے میں آئی ہیں. تاہم یہ شہر میں پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے سینٹرل کے ایریے میں لیاقت آباد، ناظم آباد، اسی طرح ایس ڈی ایریا یا نارتھ کراچی، اس جگہوں پہ بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. وقتی طور پہ وہاں پہ بھی تیزی دکھائی جاتی ہے، لیکن اگر آپ نے سختی کرنی ہے تو پورے شہر میں بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ امتیازی رویہ برتے بغیر سب کے ساتھ کارروائیاں کی جائیں، تب یہ اس کے اوپر کچھ ہو سکتا ہے. لیکن علی، بدقسمتی سے صرف چند کچھ علاقوں کے اندر ہی کارروائیاں ہم نے دیکھی ہیں، اور اس کے علاوہ تمام علاقوں میں اسی طرح چل رہا ہے. اور آپ دیکھیے گا کل پھر اسی طرح شام کے اوقات میں شہر میں پتنگیں جو ہیں وہ اڑائی جا رہی ہوں گی. آپ نے پنجاب کا ذکر کیا علی، جی. پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا کہ کارروائیوں کے بعد باقاعدہ وہاں جو بسنت کے تہوار یہ ساری چیزیں ہوتی تھی، اس پہ بہت حد تک کمی آئی ہے. اور پنجاب کے واقعے، اس میں پنجاب پولیس کو واقعی کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے بہت زبردست کارروائیاں کی ہیں اور اس سے ان واقعات میں بہت زیادہ کمی ہوئی ہے. لیکن بدقسمتی سے کراچی اور خاص طور پہ اس کے مضافاتی علاقے اور اس کے آؤٹ اسکرٹس ہیں، وہاں پر نہ صرف پتنگیں بنانے کے کارخانے کھلے عام چل رہے ہیں، کھلے عام باقاعدہ اب گھروں عاطف کے رضا، ان باہر. چیزوں کی روک تھام کیسے ممکن بنائیں کہ کیا کوئی قانون سازی ہو کہ جی سڑک کے یا گلی کے اندر نہیں اڑا سکتے پتنگ؟ کیونکہ کس طرح، مطلب کس طرح ہم اس کو لیگل فریم میں لا سکتے ہیں، کس طرح اس کی روک تھام جو ہے وہ ممکن بنا سکتے ہیں؟ اس کے اوپر بھی تھوڑا سا بتائیں نا کہ مطلب اب کسی بھی گھر میں پتنگ آئی ہے، اس نے اڑانا شروع کر دی، کیسے روکیں گے؟ جرم تو نہیں ہے؟ علی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. گھر میں پتنگ آئی کیسے؟ باہر دکانوں میں بن رہی ہے تبھی تو مگر آئی نا. اب جب آپ اب عاطف رضا، جرم تو نہیں ہے نا پتنگ اڑانا؟ کیا لیگل فریم، لیگل پوائنٹ آف ویو سے ہم کس طرح روک سکتے ہیں؟ اس کے اندر کہیں نہ کہیں اویئرنیس کی ضرورت ہے صرف، یا کوئی لیگل پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ علی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ جرم نہیں ہے، لیکن اس جرم کے اندر ایک چیز، یہ چیز اس کو جرم بنا دیتی ہے، یہ خطرناک
طریقے سے تیار کیا گیا اس کا مانجھا، جس مانجا۔ کے اندر شیشے پیس کے ڈالے جاتے ہیں. اگر واقعی کو سختی کر دی تو اس طرح کے مانجھوں کی جو ہے وہ پروڈکشن اس کو روکا جائے. اس میں ایک بڑی اچھی پتنگ کے اندر اصلاح ہوتی ہے سپننگ کی. اگر صرف اس سے اڑائی جائے تو یہ کم از کم انسانی جانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہاں کم سے کم بچوں کے ہاتھ کٹ رہے ہیں ان مانجھوں سے، اس میں شیشے ہوتے ہیں، شیشے پیس کے ملائے جاتے ہیں تاکہ دوسروں کی پتنگوں کو کاٹنے میں آسانی ہو. تو علی اگر آپ پتنگ بازی کو نہیں روک سکتے تو کم از کم یہ خطرناک مانجھا جو تیار ہو رہا ہے اس کی روک تھام کے لیے تو اقدامات کیے جا سکتے ہیں اس کی روک کارخانوں تھام میں. کے لیے بالکل بالکل عاطف رضا ہمیں بہت ایک اچھے پوائنٹ کے اوپر لے کر آئیں گے جی. کم سے کم جو ہے یہ جو مانجا ہے جس کے اندر شیشے کے جو ذرات ہیں وہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ جی پتنگ کو کسی طریقے سے جو ہے وہ کاٹ سکیں، اور یہی جو کھیل ہے وہ خونی کھیل بن چکا ہے. عاطف رضا بہت شکریہ تفصیل سے ہمیں اس پورے واقعے کے اوپر تفصیلات سے آگاہ کرے تھے. ناظرین اس کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ آگے کے فالوورز بھی لیں، مگر پروگرام میں کے دوران جو وقت ہوا ایک بریک کا، بریک پہ جاتے ہیں پھر ایک اہم سائبر کے حوالے سے، کرائم کے حوالے سے ایک بہت شاندار سٹوری ہم نے نکال کے رکھی ہے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ چل کیا رہا ہے سائبر ایشوز کے اوپر.